کے لیے ایک وعدہ ہے کہ جس وعدے کو اس امام نے پورا کرنا ہے، اور ہر امام کیا امام معصوم، ان کے لیے کہنا یہ سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہر امام علیہ السلام نے اپنے عہد کو بطریق احسن مکمل فرمایا، اپنے وعدے کو بہترین انداز سے مکمل فرمایا۔ خود قرآن کریم کی آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ وہ وعدہ جو خدا تعالی نے لیا تھا، رجال میں سے کچھ مومنین ہیں، مومنین میں سے کچھ رجال ہیں جنہوں نے اس وعدے کو پورا کر دکھایا۔ آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء، ایک کم 1,24,000 انبیاء، بلکہ رسالت مآب بھی اس میں شامل کہ جن کے وارث حسین ابن علی بن رہے۔ تو ہر نبی کی ایک محنت، اور ہر نبی کی محنت کو جو بچا رہا ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ اب جب سر حسین ابن علی نوک سنا پر بلند ہے تو قطعاً یہ نہ سمجھنا کہ یہ سر حسین ابن علی ہے، بلکہ یہ بات یاد رکھنا یہ وارث آدم کا سر ہے، یہ وارث نوح کا سر ہے، یہ وارث ابراہیم کا سر ہے، یہ وارث موسیٰ، عیسیٰ، محمد مصطفیٰ کے وارث محمد و علی کے بیٹے، کیونکہ رسالت مولا کائنات اور جناب رسالت مآب کے مولا حسین ابن علی علیہ السلام سے زیارت وارثہ میں دو ایسے عنوانات ہیں کہ جن سے خطاب کیا گیا۔ وارث محمد حبیب اللہ بھی کہا، وارث علی امیر المومنین بھی کہا گیا، اور السلام علیکہ یبن محمد المصطفیٰ بھی کہا گیا، یبن علی المرتضیٰ بھی کہا گیا۔ تو وراثت محمد مصطفیٰ و علی مرتضیٰ بھی، اور ابنیت محمد مصطفیٰ و علی مرتضیٰ بھی ہے رسول اکرم کے ساتھ ساتھ۔ لہٰذا اب جو سر حسین ابن علی ہے وہ صرف سر حسین ابن علی نہیں ہے جو نوک سنا پر سجا ہوا ہے، اس سر حسین ابن علی پر 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتوں کا تاج ہے جو سجا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی بات پھر یہی تو ہوتی ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب بات حسین ابن علی پر کی جاتی ہے یا عزا حسین پر کی جاتی ہے تو پھر یہ بات رسالت مآب تک پہنچتی ہے، علی ابن ابی طالب تک پہنچتی ہے، انبیاء کی محنتوں تک پہنچتی ہے کہ جس حسین ابن علی نے انبیاء کی محنتوں کو بچایا اس حسین کے ذکر پہ پابند۔ لہٰذا یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وراثت کے اعتبار سے کل بات ہوئی کہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ خود قرآن کریم کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور پھر ہم نے اپنی روح کو، روح کون؟ روح الامین کو، یعنی کہ جناب جبرائیل کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، مریم کے پاس بھیجا، کنہیں بھیجا؟ حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ معبد میں بھیجا۔ معبد میں کہاں بھیجا؟ جہاں پہ بی بی مریم کا حجرہ تھا وہاں بھیجا۔ لیکن بی بی مریم کے حجرے میں کوئی جا نہیں سکتا، اس لیے کہ حجرہ ہمیشہ باہر سے بند رہتا ہے، اس کنڈی پر باہر سے تالا لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن خدا تعالیٰ کا حکم تھا، حضرت جبرائیل تشریف لائے، اور جب اندر داخل ہوئے وہ دروازہ جو بند تھا اور مقفل اور تالا لگا ہوا لاک دروازہ تھا، اس میں جب جناب جبرائیل فتمثل لها بشرا سویا، ایک ٹھیک ٹھاک اچھے خاصے بشر انسانی روپ دھار کے جب جناب مریم کے سامنے سلام اللہ علیہ آئے تو ایک مرتبہ بی بی گھبرائیں، اور گھبرا کے بی بی نے یہ فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو صاحب تقوی ہے تو میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں تجھ سے۔ یعنی سمجھ میں آیا کہ اکیلی خاتون کو دیکھ کر اگر کوئی دور ہو جائے، ڈسٹنس اختیار کر لے، سمجھ لو کہ اس کے تقوی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جناب مریم نے فرمایا کہ میں خدا رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں۔ اس پر جناب جبریل نے کیا بیان فرمایا؟ کہا انما انا رسول ربکی لأہب لکی غلاما زکیا، میں تو صرف اور صرف آپ کے خدا کا رسول و رب کی، وہ جو رب ہے، جو بی بی مریم کا رب ہے، جو کہ پروردگار عالم ہے، کیا وہ جناب جبرائیل کا رب نہیں ہے؟ جناب جبرائیل کا بھی رب وہی خدا ہے، لیکن جناب جبرائیل اس لیے کہہ رہے ہیں آپ کا رب تاکہ جناب مریم کو تسلی جلدی سے جلدی آ جائے، اطمینان ہو جائے۔ کہا انما انا رسول رب کی، اب آیا وہ جملہ لأہب لکی غلاما زکیا، تاکہ میں آپ کو ایک صالح زکی طیب طاہر بیٹے کا گفٹ پیش کروں۔
اب جناب جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، متکلم وحدہ کا صیغہ ہے کہ میں آپ کو بیٹے کا تحفہ دوں. رسول و رب کی پہلے کہہ دیا کہ میں پیغامبر ہوں آپ کے رب کا ہی، آیا رب کی طرف سے ہی ہوں، رب کے ڈپیوٹ کیے ہوئے منصب پہ فائز ہوں، اس کی لگائی ہوئی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. لیکن جملہ کیا کہا جناب جبریل نے؟ کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، بیٹا میں آپ کو گفٹ کروں گا. بیٹا کون دے رہا ہے؟ خدا دے رہا ہے یا جبریل دے رہا ہے؟ جواب ہے کہ خدا دے رہا ہے. لیکن یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ رب ذوالجلال روئے زمین پر اپنے کچھ خاص چنیدہ بندے اس کے پسندیدہ ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے اپنی مرضی کے کام لیا کرتا ہے. تو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بی بی مریم تک ہدیہ کروایا جناب جبریل کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے پہنچا دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں تو جناب جبریل سے بھی بہت افضل کچھ ایسی ہستیاں نظر آئیں کہ جب وہ ہستیاں داخل ہوئیں رسول کے پاس، یا ان ہستیوں میں سے ایک فرد داخل ہوئے رسول کے پاس، تو جبریل اپنی جگہ چھوڑ کر بلند ہو گئے. رسول نے پوچھا تقوم لہذا الفتى، جبریل کیا تم اس جوان کے لیے کھڑے ہوئے ہو؟ تو جبریل نے کہا ہاں نعم یا رسول اللہ، میں انہی کے لیے کھڑا ہوا ہوں. کیوں جگہ چھوڑ کر کھڑے ہوئے؟ اس لیے کہ ان لہو علیہ حق کا تعلیم، میری گردن پر ان کے حوالے سے ایک تعلیم کا حق ہے، مجھے انہوں نے پڑھایا ہے. بھائی علی کے لیے جبریل نے اپنی جگہ چھوڑ دی، بلند ہو گئے. سمجھ میں آیا؟ کچھ ہیں جو جبریل جیسے ہیں اور کچھ ہیں جو جبریل سے بھی افضل ہیں. تو بھائی جبریل جیسے وہ ہیں کہ جن سے خدا اپنی مرضی کے کام لے لے، لیکن جو جبریل سے بھی افضل ہیں، جبریل کے بھی استاد ہیں، جبریل بھی جن کے در کے خادموں میں سے خادم بننا پسند کرتا ہے، ان کی فضیلت یقیناً اس سے بلند ہوگی کہ فقط یہ کہا جائے کہ خدا ان سے اپنی مرضی کے کام لیتا ہے. تو پھر ہے پروردگار محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کہا جائے گا؟ عجب نہیں آواز آئے، یہ وہ ہیں جن سے میں اپنی مرضی کے کام لیتا ہوں، یہ بھی ہے، اور یہ وہ ہیں جو یہ کر دیا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں خود ایسا ہی ہے جیسے میں نے کیا ہے. تو ان کے کیے ہوئے کام کو میں اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا کام کہتا ہوں. لہذا جناب جبرائیل ہیں، آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا تحفہ دینے. لیکن جناب مریم سلام اللہ علیہ نے یہ فرمایا ان لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کہ میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، لیکن مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پاک طیب طاہر بھی ہوں، لیکن مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ جناب جبریل نے خدا تعالیٰ کا قانون بتایا. یہ قانون شریعت، یہ قانون رب ذوالجلال ہے. کیا قانون رب ذوالجلال ہے؟ کیا؟ ان لہو قال، پروردگار عالم یہ کہتا ہے ان لہو علیہ ہین، یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے، آپ فکر نہ کریں، میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں رب الارباب ہوں، اول الاولین ہوں، آخر الاخرین ہوں، ابصر الناظرین ہوں، اسمع السامعین ہوں، اشرف الذاکرین ہوں. لہذا یہ بات یاد رکھنا کہ یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو، خدا یہ کہہ رہا ہے، میں چاہتا ہوں لنجعلہ آیۃ للناس، آپ کے بیٹے کو انسانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نشانی بنا چاہتا ہے، نشانی بنانا چاہتا ہے. نشانی کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ اس کائنات کی ہر شے آیت ہے. جو رب ذوالجلال نے خلق کیا، آیت یعنی کہ نشانی، خدا تک جو پہنچا دے اسے نشانی کہتے ہیں. جو اس کو دیکھو اس کو پہچانو، یہ آیت ہے. جو سمبل ہو، جو نشانی ہو، جو علامت ہو، اسے آیت کہا جاتا ہے. سورج پروردگار عالم کی نشانی ہے، آیت ہے. چاند پروردگار عالم کی آیت ہے. یہ بہتے ہوئے دریا، یہ پھوٹتے ہوئے چشمے، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ لہلہاتے ہوئے گلشن، یہ سارا کا سارا نظام قدرت الہیہ کیا ہے؟ یہ پروردگار عالم کی آیت ہے. لیکن چونکہ سورج روزانہ نکلتا ہے اور ہم اس آیت الہیہ کو روزانہ اٹھتا ہوا اور طلوع ہوتا ہوا اور غروب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، لہذا یہ آیت ہمارے لیے روزانہ دیکھنے کی وجہ سے عادت بن جاتی ہے. یہ آیت عادت بن جاتی ہے. چاند خدا کی آیت ہے، لیکن اس کی چاندنی روزانہ دیکھتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے لیے عادت سی بن جاتی ہے، نارمل بات ہو جاتی ہے. لہذا پروردگار عالم نے اپنی آیتوں کو جو عادتیں بن جائیں ان کو دوبارہ آیت بنانے کا انتظام کر رکھا ہے تاریخ میں. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے رہنمایان کو، اپنے خاصان خدا بندوں کو یہ کہا کہ جب یہ آیت سورج عادت بننے لگی
کہا علی ابن ابی طالب اسے انگلی کے اشارے سے پلٹا دو تاکہ دوبارہ آیت بن جائے. چاند کا نکلنا عادت بن گیا، لیکن جسے رسول اکرم انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کر دیں وہ دوبارہ آیت بن جائے. بھائی طوفانوں کا آنا، موجوں کا آنا دریاؤں کے اندر یہ عادت ہے، لیکن اگر حضرت نوح کے زمانے میں طوفان کی صورت میں آ جائے تو یہ آیت ہے. کشتی کا چلنا عادت ہے، لیکن حضرت نوح کی کشتی چلے تو آیت ہے. بھائی گھر میں دروازے سے جانا عادت ہے، دیوار میں در بنا کے جانا اللہ کی آیت ہے. دیوار میں در بنا کے جانا اللہ کی آیت ہے. لہذا لنجعلہ آیۃ للناس. اور آیت کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب ذرا سوچیں کہ پروردگار عالم نے رسالت ماب کی محبت میں انبیاء کو خلق کیا، ان کے پسینے سے انبیاء خلق ہوئے، رسول گرامی قدر کے پسینے سے انبیاء خلق ہوئے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی آیت ہو سکتے ہیں تو رسول اکرم اللہ کی کتنی بڑی آیت ہوں گے. اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسہا نأت بخیر منہا او مثلہا. کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس آیت کو ہم انسانوں کے درمیان سے اٹھا کے چھپا لیں، اپنے پاس بلا لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں، پردہ کر دیں، کروا دیں اس کو دنیا سے. کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کو اٹھا لیا جائے، مگر یہ کہ اگر اسے لوگوں کے درمیان سے لے لیا جائے تو اس سے بہتر دیا جائے یا اس کے برابر کچھ اور دیا جائے. رسول پردہ فرما گئے، آیت الہیہ دنیا سے لوگوں کے درمیان سے اٹھ کر بارگاہ الہی میں منتقل ہو گئی، لیکن کیا رسول کے بعد رسول سے بہتر کوئی آیت، کوئی نشانی آئی یا آ سکتی ہے؟ جواب ہے نہیں آ سکتی. بہتر نہیں آ سکتی اس لیے کہ محمد مصطفیٰ سے بہتر کسی کو خدا نے خلق ہی نہیں کیا ہے. لیکن مثلہا برابر کی کوئی ہو سکتی ہے آیت کے جو آ جائے کہ جس کے لیے خود یہ کہا جائے رسالت باپ کی زبان سے یا علی انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. محمد کے بعد اگر کسی میں محمد کو تلاش کرنا چاہو تو وہ یا علی ہے یا اولاد علی ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب خدا کی آیت ہے اور رسالت ماب اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے تو السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. تو وہ جو حسین وارث حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ وراثت حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں شامل ہے. اب ذرا دیکھیے کہ یہاں پر جو باتیں ہوئی، کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وارث میراث سے افضل ہوتا ہے، وارث میراث سے افضل ہوتا ہے. اب ایک بات ہے، سوال ہے یہاں پر، یہ بات ایک جملہ ہو گیا تھا کہ وارث میراث سے افضل ہوتا ہے. وارث رہتا ہے، میراث کسے کہتے ہیں؟ جو باقی رہ جانے والی چیز ہے. جب وارث میراث سے افضل ہوتا ہے اور میراث کہتے ہی اسے ہے جو باقی رہ جائے، تو جب باقی رہ جانے والی میراث جو باقی رہتی ہے تو جو وارث جو میراث سے افضل ہے کیا وہ باقی نہیں رہ سکتا؟ میں جملہ بدل دوں کہ جب پروردگار عالم میراث کو باقی رہ سکتا ہے، سورج اس کی میراث ہے وہ باقی ہے یا نہیں ہے؟ چاند اس کی میراث ہے وہ باقی ہے یا نہیں ہے؟ زمین اس کی میراث ہے وہ باقی ہے یا نہیں ہے؟ آسمان اس کی میراث ہے یا باقی نہیں ہے یا نہیں ہے؟ تو مجھے یہ بتائیے جب وارث میراث سے افضل ہے اور میراث باقی رہتی ہے تو کیا وارث کو خدا باقی نہیں رہ سکتا؟ کیا پردہ غیبت میں ایک وارث کو خدا باقی رکھ دے تو ہم یہ سوال کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جن کی عمر 2500 سال ہے، کسی کو سوال نہیں ہوا کہ کیسے اتنی طولانی عمر ہو سکتی ہے؟ تو فرزند فاطمہ کے بارے میں سلام اللہ علیہ کے بارے میں سوال کیوں پیدا ہوا کہ جو آخری وارث ہے روئے زمین کا، کہ جو وجہ بقائے ارض و سما ہے، اگر وہ نہ ہو تو زمین و آسمان باقی نہ رہے. اسی طرح سے انسان حضرت نوح کے طول عمر کا قائل ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی طولانی عمر کا قائل ہے. بلکہ حضرت نوح علیہ السلام تو الہی نمائندے ہو گئے. شیطان کی عمر کتنی طولانی ہے؟ اتنے وفادار ہیں نعوذ باللہ من ذالک شیطان کے کہ شیطان کی طول عمر پر کبھی سوال نہیں کیا، کبھی اعتراض نہیں کیا، کبھی شک نہیں کیا. کہ جب خدا نے یہ کہا، جب شیطان نے یہ ابلیس نے یہ کہا کہ مجھے الی یوم یبعثون
قیامت تک کی مجھے مہلت چاہیے. خدا نے کہا جا تجھے قیامت تک کی مہلت دی. دوسری بات حضرت یونس علیہ السلام کی بات کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو جانے کے بعد پروردگار عالم نے 40 دن کے اندر 40 صباحن 40 دنوں کے اندر اندر دوبارہ سے انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا نصیب کر دیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کرتے. قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر وہ ذکر نہ کیا ہوتا یا انہیں یاد نہ کیا ہوتا کہ جنہیں یاد کر لیا حضرت یونس نے, کہ جن کے سبب سے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, پروردگار عالم نے ان کی حاجت کو روا فرمایا, ان کی مشکل کو دور فرمایا اور شکم ماہی سے باہر نکالا. اگر وہ نہ کہا ہوتا تو قیامت تک حضرت نوح علیہ السلام شکم ماہی ہی میں رہتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھے گا تو مچھلی کو زندہ بھی تو رکھنا پڑے گا یا نہیں رکھنا پڑے گا؟ وہ خدا جو ایک مچھلی کو حضرت یونس کو زندہ رکھنے کے لیے زندہ رکھ سکتا ہے, وہ اپنے ہادی برحق کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پردہ غیبت میں زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ ایک درود بھیجے سارے مل کر محمد و آل محمد. اب ذرا دیکھیے کہ انبیاء کے وارث, میراث اور وارث, افضلیت دیکھیں ذرا امام معصوم علیہ السلام کی. حضرت نوح علیہ السلام پیغام توحید دینے کے لیے جا رہے ہیں, اور جب پیغام توحید دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام جا رہے ہیں تو ان کو سنسار کیا جا رہا ہے, پتھر مارے جا رہے ہیں, وہ زخمی ہو رہے ہیں, لہو لہان ہو رہے ہیں. اور جب پتھروں کی اوٹ میں چھپ جاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام تو خدا تعالی جبرائیل کو یعنی کہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جبرائیل جائیے اور حضرت نوح علیہ السلام پر سے پتھروں کو ہٹائیے, اور جو زخمی ہو چکے ہیں حضرت نوح علیہ السلام ان کے زخموں پر اپنے پروں کو مس کیجئے تاکہ انہیں شفا مل جائے. حضرت یونس علیہ السلام بھی جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو ان کی جلد اتر چکی تھی. دو طرح سے ملتا ہے روایت, دو طرح سے. ایک یہ کہ لوکی کے کدو کے درخت کے قریب جانے کا حکم دیا پروردگار عالم نے کہ وہ ہوا جو اس درخت سے ٹچ ہو کر آ کے جناب یونس علیہ السلام کو مس ہوگی تو اس سے ان کی جلد آہستہ آہستہ واپس آئے گی. اور ایک روایت کے مطابق جناب جبریل کو بھیجا کہ جائیں اور جا کر اپنے پر مس کریں تاکہ نبی خدا کے کھوئی ہوئی جلد واپس آ جائے. ٹھیک ہے, اور جمع بین الروایتین ممکن ہے, اس لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوا ایک طرف سے اور دوسری طرف سے دعا, جناب حضرت جبرائیل دعا اور دوا دونوں کا سہارا لیا. لیکن ذرا دیکھیے کہ نبی جب زخمی ہو رہا ہے تو پروردگار شفا دینے کے لیے اجازت عطا کر کے فرشتے کو بھیج رہا ہے, جاؤ اور میرے نبی کو شفا دے کر آؤ, اپنے پروں کو مس کرو تاکہ انہیں شفا مل جائے. حضرت نوح علیہ السلام جبرائیل فرشتہ آ کر شفا دے رہا ہے, حضرت یونس علیہ السلام جبرائیل فرشتہ آ کر شفا دے رہا ہے. لیکن یہ فرشتے نہ بیمار ہوتے ہیں, نہ بخار ہوتا ہے, نہ فلو ہوتا ہے, نہ کووڈ ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. اگر کبھی ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے پر ان سے چھن جاتے ہیں. اگر وہ فرشتے کے جو انبیاء کو اذن الہی سے شفا دینے اپنے پروں کے مس کرنے کے ذریعے سے کبھی اگر یہ فرشتے مشکل میں آ جائیں تو انہیں کس دروازے سے شفا ملتی ہے؟ سمجھ میں آیا؟ نوح وہ ہیں کہ جن کو فرشتے کے پروں سے شفا ملے, یونس وہ ہیں جن کو فرشتے کے پروں سے شفا ملے, اور فرشتہ وہ کہ جو اپنے پروں سے شفا دے انبیاء کو, ان فرشتوں کے پروں کو جو واپس لوٹانے کا سبب بن جائے وہ ذات حسین ابن علی ہے. وہ ذات حسین ابن علی ہے. میں بات کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد بات کو تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ جو عرائض کچھ رہ گئے زیارت وارثہ کے اعتبار سے وہ مکمل ہو جائیں, اور کچھ جملے ہیں جو زیارت وارثہ کے اواخر کے جملے وہ بھی آپ کی خدمت تک پہنچ جائیں. دوسرا واقعہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران نے جو ان کے ساتھ جو کیا ظلم, اس کے بعد انہیں احساس ندامت ہوا, آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس, اور آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اے نبی اللہ حضرت یوسف, ہم شرمندہ ہیں, ہم نے غلطی کی, وی کنفیس, وی آر گلٹی, اور اب ہم آپ سے سفارش کی درخواست کرتے ہیں, ہم شفاعت کے لیے آئے,
ہم چاہتے ہیں کہ آپ بارگاہ الہی میں ہمارے لیے 10 بدعا ہو جائیں، دعا کر دیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ فکر نہ کرو، غم نہ کرو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں اگر وہ بہتر سمجھے گا تو وہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اختیار۔ اور وہاں جب حر حسین ابن علی کے پاس آیا تو ایک مرتبہ مولا حسین نے سینے سے لگا کر کہا، حر جا، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، نانا نے بھی معاف کیا، علی نے بھی معاف کیا، زہرا نے بھی معاف کیا۔ سمجھ میں آیا حسین خدا کا وہ نمائندہ ہے جو آدم سے لے کر خاتم تک کا وارث ہے۔ اس کی رضا میں ان سب کی رضائیں ہیں، ان کی ناراضگی میں سب کی ناراضگی ہے۔ اور اپنی حیات طیبہ، دنیاوی حیات طیبہ کے پہلے دن مولا حسین نے فطر اس کو پر دلوائے، اور اپنی دنیاوی حیات طیبہ کے آخری دن حر کو معافی دلائی۔ تو حسین کون ہے؟ جو زندگی کے اپنے دنیاوی زندگی حیات طیبہ کے پہلے دن عرش کے مجرم کو رہا کر رہا ہے، اور اپنی دنیاوی حیات طیبہ کے آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کر رہا ہے۔ بھائی فرش کا مجرم تو سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ مولا حسین فرش پر ہیں، لیکن عرش کا مجرم تو عرش کی عدالت میں جائے، وہ عرش کی بارگاہ، عرش کی حدود کے اندر ہونے والا جرم زمین پر آ کر کیسے معافی پا رہا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے تھانے کی حدود، پولیس اسٹیشن کی حدود، آفس کی حدود، آپ جائیے اس حدود کے اندر یہ جرم ہوا ہے وہاں جا کر لکھوائیے، رپورٹ لکھوانی ہے تو وہ بھی وہیں سے کروائیے، اور اگر معافی چاہیے تو اس کے لیے درخواست بھی وہیں پر دائر کیجیے۔ یہ جو عرش پر ہوا اسے بھی زمین سے معافی ملی، جو فرش پر ہوا اسے بھی زمین سے معافی ملی۔ تو سمجھ میں آیا حسین اس ہستی کا نام ہے جس کا اختیار زمینوں پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے۔ بلکہ نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے جہاں جہاں تک خدا کی توحید جاتی ہے وہاں وہاں تک حسین کی امامت جاتی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا مولا حسین وارث عیسیٰ روح اللہ، وارث محمد حبیب اللہ، وارث علی علیہ السلام ولی اللہ۔ اب بعض نسخوں میں ولی اللہ ملتا ہے، بعض میں ولی اللہ نہیں ملتا۔ السلام علیکہ یبن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یبن علی المرتضیٰ، یبن فاطمہ الزہرا۔ وراثت کے بعد ابنیت کے جملے شروع ہو گئے۔ رسول کے وارث بھی ہیں حسین، رسول کے بیٹے بھی ہیں حسین، علی کے وارث بھی ہیں حسین، علی کے بیٹے بھی ہیں حسین۔ یہی وجہ ہے حجاج ابن یوسف ثقفی کا جو وزیر ہے، عید قربان کا دن تھا اور وہ سارا کا سارا واقعہ آپ سن چکے ہیں بارہا، کہ زندان سے ایک علی کے چاہنے والے کو لایا گیا، اور شابی نے کہا کہ حافظ بھی تھا یہ شخص مولا کا چاہنے والا، اور اس کے دل میں ذرا سا اس کے لیے رحم آیا۔ اس نے کہا کہ بھائی بادشاہ آپ ایک کام کریں، اس کو ایک چانس دیں، کوئی سوال کر لیں، کوئی اس سے کوئی ایسی بات پوچھ لیں، کوئی ایک ایسا چانس دیں کہ جس کے نتیجے میں اس کی جان خلاصی ہو سکے، اس کو آپ ایسے ہی نہیں مار دیں۔ کہا ٹھیک ہے میں مشکل سوال کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے مشکل سوال کیجیے، آپ مسئلہ نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن سوال کیجیے، اسے چانس دیجیے۔ اب یہ آنے والے آئے، یحییٰ ابن یعمر، یہ نام ملتا ہے مولا کے اس چاہنے والے کا۔ شابی کون ہے؟ ان کا وزیر ہے۔ بادشاہ نے سوال کیا، کہا آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین رسول اکرم کے بیٹے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے قرآن کریم سے؟ دلیل کیا ہے قرآن کریم سے؟ تو جیسے یہ بات کی ہے نا، جیسے یہ سوال پریزنٹ کیا ہے، فوراً سے ایک پوز لے کے اس نے کہا کہ خبردار مجھے آیہ مباہلہ نہ سنانا، اس لیے کہہ رہا تھا کہ مشکل سوال۔ اب ہمارے بچوں میں سے کتنوں کو یہ بھی پتا تھا کہ رسول کے حسین رشتے میں نواسے ہیں، سٹیٹس میں بیٹے ہیں؟ یہ دلیل کہاں ہے قرآن میں؟ آیت مباہلہ میں۔ ہمارے کتنے بچوں کو یہ بات پتا تھی؟ لیکن ہونی چاہیے، قرآن کریم پڑھیں گے تو پتا چلے گا۔ لیکن خیر اتنا بھی طے ہے، قرآن کریم پڑھیں ضرور، فرش اعضاء پر آئیں تو بھی پتا چلے گا۔
اس لیے کہ فرش ازا حسین ابن علی کا وہ دسترخوان کرم ہے کہ جس کی طولانی اور جس کی ارزانی اتنی ہے جو قیامت تک چلنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. امتیں یہاں سے ہدایت پا رہی ہیں اور پاتی رہیں گی. لیکن ایک مرتبہ یحییٰ ابن یامر کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں. اور وہ آیت یاد کیا تھی؟ سورہ انعام کی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و یحییٰ و زکریا و عیسیٰ و الیاس کانوا من عبادنا الصالحین. کیا کہا؟ ان کی ذریت میں سے ہیں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس. یہ سارے کے سارے ان کی من ذریت ہی، کن کی ذریت؟ حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے ہیں. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کٹ شارٹ کرنے کے لیے کہ یہ سارے کے سارے ابراہیم کے بیٹے ہیں، جبھی تو ذریت میں سے آئے. اب سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کیا ہوا؟ سب کچھ تو ہو گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر گرامی تو رکھتے ہیں، والد نہیں رکھتے، تو کیسے ابراہیم کے بیٹے قرار پائے حضرت عیسیٰ؟ جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے ذریعے سے ابراہیم کے بیٹے قرار پائے. تو جواب یہ ہے کہ جب اتنے سالوں کے فاصلے کے ساتھ، اتنے واسطوں وسیطوں کے ساتھ حضرت مریم کے ذریعے سے جب عیسیٰ ابراہیم کے بیٹے ہو سکتے ہیں، تو حسنین رسول کے بیٹے فاطمہ کے ذریعے سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور السلام علیکہ یبن محمد المصطفیٰ یبن علی المرتضی یبن فاطمہ الزہرا یبن خدیجہ الکبریٰ. امام حسین اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ، جا کر ذرا دیکھیے گا، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے گا. امام حسین علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ ملتا ہے کہ مولا حسین تشریف لے کر آئے قبر جناب خدیجہ پر، اور آنے کے بعد وہاں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قبر اطہر کے سرہانے بیٹھ کر ایک مناجات کی ہے رب ذوالجلال سے امام حسین علیہ السلام نے. اور جب مناجات ختم ہوئی، راوی یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت المالا کے قریب کھڑا، قبر جناب خدیجہ سے دور کھڑا سن رہا تھا. جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی مناجات کی آواز ختم ہوئی، آواز غیبی کی صدا آنے لگی، اور جو مناجات امام حسین ابن علی علیہ السلام نے قبر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پر کیے تھے، اس کا جواب تھا. ابھی میں اس مناجات کی طرف نہیں جا رہا، اس لیے کہ وقت مکمل ہو گیا اور تقریباً گھڑی کی سوئیاں بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں. لیکن جناب خدیجہ طاہرہ کے ساتھ مولا حسین ابن علی علیہ السلام کا تعلق. اب آ جائیے وہ جملے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اشہد انک سار اللہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور. پہلے یہ جملہ سن لیجیے، یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور. سلام ہو آپ پر اے وہ کہ جس کے خون کی ذمہ داری پروردگار نے لی ہے. جیسے علی کو وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ کہا جاتا ہے، اسی طرح سے حسین ابن علی کو سار اللہ کہا جاتا ہے. اور سار اللہ کیا؟ امام حسین علیہ السلام وہ کہ جن کے خون کو خدا نے یہ کہا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ اس کا انتقام میں. یعنی کہ وہ جو پردہ غیبت میں وارث حسین ہے نا، جو انبیاء کے وارث حسین کا بھی وارث ہے زمانے کا مولا، جب وہ تشریف لے کر آئیں گے تو وہ اس وعدے کو پورا کریں گے جو خدا نے وعدہ کیا ہے مولا حسین ابن علی علیہ السلام سے. اشہد انک والوتر الموتور. وتر و موتور کسے کہا جاتا ہے؟ وتر جو اکیلا رہ گیا، اور موتور وہ کہ جسے اکیلا کر دیا گیا. مصائب سے کچھ فاصلے پر ہیں ابھی ہم، لیکن ہے بات مصائب ہی کی، مصیبت ہی کی بات ہے. جو اکیلا رہ گیا،
ساتھی سارے مارے گئے، باوفا انصار سارے مارے گئے، بیٹے مارے گئے، بھائی مارے گئے، حسین اکیلا رہ گیا، موتور جسے اکیلا کر دیا گیا، جسے گھیر لیا گیا اور جسے گھیر کر جدا کر دیا گیا اپنے اہل و عیال سے، وہ حسین ابن علی۔ روایت بیان کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے افق عالم پر، تو حسین ابن علی کا خون آلود کرتا عرش کی بلندی پر لا کے آویزاں کیا جاتا ہے، اور اس خون آلود کرتہ حسین ابن علی کو دیکھ کر فرشتے گریہ کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے مولا کے مصائب کے کیا جملے یہاں پر بیان کیے جائیں، لیکن وہ کہ مولا حسین خود فرما رہے ہیں انا قتیل الابرار، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کر مارا گیا۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں ہم مصائب سے کچھ فاصلے پر ہیں، اس لیے کہ آخری کے کچھ جملے رہ گئے، بس 2 یا 3 جملے۔ وتر الموتور اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز کو قائم فرمایا۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ کتنے آداب ہیں ایسے نماز کے، ہم نے پہلے بھی عرض کیا پچھلے دنوں کہ اپنی نماز کا تقابل اور کمپیریزن ہم آل محمد علیہ السلام معصومین کی نماز عبادت سے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ معصومین وہ ہیں کہ جب جن کی بات ہوئی ہے تو خدا نے ان کی عبادت کا کمپیریزن نہیں کیا، ان کی ایک ضربت کی بات کی ہے جو ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہے۔ لہذا مولا حسین اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطاعت اللہ ورسولہ، آپ نے اطاعت کی، اللہ کی، رسول کی، اور اطاعت کرتے رہے حتی اتاک الیقین، یہاں تک کہ منزل شہادت پر فائز ہو گئے۔ یعنی حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا کوئی ایک لہجہ، کوئی ایک نینو سیکنڈ کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اطاعت الہی اور اطاعت رسول خدا سے باہر چلا گیا ہو۔ حتی اتاک الیقین اشہد انک من دعائم الدین وارکان المسلمین یا وارکان المؤمنین واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ من دعائم الدین ہیں، آپ دین کے پلرز میں سے ایک پلر ہیں، آپ دین کے پلرز میں سے ایک پلر ہیں۔ من دعائم الدین وارکان المؤمنین یا ارکان المسلمین، کہ جن چیزوں پر ایک مومن کا ایمان ٹکا ہوا ہے وہ آپ ہیں یا حسین ابن علی۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کو ہم جو یہاں فرش عزا پر لے کر آتے ہیں تو یہ ان کی تربیت ہے، اور تربیت ہم کہاں کرتے ہیں؟ تربیت تو حسین ابن علی کرتے ہیں فرش عزا پر۔ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا 10,000 دنیاوی نعمتوں کی انسان انشورنس کرواتا ہے، اس کا بیمہ کرواتا ہے، اپنے بچوں کو فرش عزا پر لا کے خدمت میں مشغول کر کے حسین ابن علی کے ذریعے سے ان کی ایمان کی اور ان کی اپنی بدن جسم ہر چیز کی ضمانت کیوں نہیں لیتے؟ تربیت کریں اس انداز سے، بیٹا کبھی کسی عزادار کو جھڑک نہ دینا، بیٹا کبھی عزادار سے کسی مومن سے اونچی آواز میں بات نہ کر لینا۔ تمہیں نیاز ملی، اسے نہیں ملی، جسے دیکھو کہ اسے نیاز نہ ملی اپنے حصے کی نیاز جا کر اس کی خدمت میں پیش کر دینا، وہ لے نہ لے، اور اگر لے لے تو اسے اپنا شرف سمجھنا۔ دیکھو بیٹا، جب حسین ابن علی کے غم کا دن آ جائے تو پھر خوشی نہ منانا۔ یہ جو ہمارے بچوں کی جو پہلے کے زمانے میں بہت اچھے سے تربیت ہوا کرتی تھی، بیٹا شب عاشور آ گیا ہے، آستینوں کو بلند کرو، گریبان کو چاک کرو، خوشبو نہیں لگانا، سر پر کنگھی نہیں پھیرنا، اچھا کھانا نہیں کھانا، یہ ساری باتیں شب عاشور سے پہلے کر دیا کرتے تھے بچوں کو، اس لیے کہ شب عاشور جب آ جاتی تھی تو اس کے بعد بچوں کو ماں باپ ایسے بھول جاتے تھے کہ جیسے کہاں ہوگا؟ امام بارگاہ میں کہیں ہوگا، فرسٹ فلور پہ کہیں ہوگا، سیکنڈ فلور پر کہیں ہوگا، سبیل پر ہوگا، زری پر ہوگا، ماتم کر رہا ہوگا، مجلس سن رہا ہوگا۔ یہ
اب آ جائیے ایک آخری جملہ. جب زیارت مکمل ہوئی، میں آپ کو سلام کرتا ہوں. سلام آپ کے ظاہر، آپ کے باطن، آپ کے اول، آپ کے آخر پر، یعنی آپ کی نسل امامت میں جتنے آپ کے آبا جو امام ہیں اور جو آپ کے ابنا امام ہیں، سب پر ایمان رکھتا ہوں، 12 کے 12 پر ایمان رکھتا ہوں. اپنے ایمان کا اظہار کیا. یہاں پہ زیارت وارثہ مکمل ہوئی اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. زیارت وارثہ پڑھتے ہوئے اپنا رخ کیا حسین ابن علی کی قبر کی طرف، اور جب نماز پڑھنے کا وقت آیا تو قبلے کی طرف رخ کیا. قبلے کی طرف رخ کر کے تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود، تشہد، سلام، مکمل ہوئی نماز. اس کے بعد ایک دعا ہے پڑھنے کے لیے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی صلیت لک ورکعت وسجدت لک لأن الرکوع والسجود لا یکون الا لک. اے اللہ، نماز میں نے پڑھی تیرے لیے، رکوع سجود کیا تیرے لیے، اس لیے کہ رکوع اور سجود ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ تیری ذات والا صفات کے لیے. سمجھا دیا جو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ زری کی طرف زیارت پڑھ کے حسین کو احترام دیا اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کے خدا کی عبادت کی. لہذا زیارت وارثہ، اور کیا پیغام زیارت وارثہ کا؟ کہ اپنی زندگی کو آل محمد علیہ السلام کی اطاعت میں گزار دو. اپنی زندگی آل محمد علیہ السلام کی اطاعت میں گزارو. ہم کیا، ہماری کیا اوقات، کیا حیثیت، کیا مجال، کیا بساط کہ یہ کہیں کہ جیسی اطاعت حسین نے کی ویسے نہیں. لیکن ہم اپنی اعتبار سے اپنی کسی آل محمد علیہ السلام کے در کی اطاعت کریں. اور پھر زیارت وارثہ کے لیے ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا، رزق میں اضافے کا سبب، جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت کی ضمانت. اور کیا؟ اسی زیارت وارثہ کے ساتھ ساتھ خود یہ فرش ازا ضمانت ہے ایمان کی سلامتی کی. ہماری ہی کمیونٹی، یعنی اب کیا کہا جائے، کمیونٹی کی کیا بات کی جائے، لیکن وہ کمیونٹی کہ جو کسی زمانے میں ہندو رہی ہے، اگر آج وہ حسین ابن علی کی عزادار ہے تو کیا ان کے پاس ایسا تھا کہ جس نے آج ان کو ہدایت کے منصب پر اور راستے پر لے آئے؟ ظاہر سی بات ہے. اب کھوجا کمیونٹی کی مثال کہنا یہ اچھی نہیں لگتا، لیکن کل تک جو ہندو ہیں، حسین ابن علی کی عزاداری، اس عزاداری کی نعمت جب ہے تو صرف عزاداری ہے، کلمہ نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، حج نہیں ہے. لیکن حسین ابن علی نے کہا کہ تم نے میری عزاداری کی، اب مجھ پر تمہارا حق ہے. اس عزاداری کی جو تم نے عبادت کو انجام دیا ہے، اب تمہیں راہ حق پر لے آؤں گا. نماز بھی پڑھو گے تم، روزہ بھی رکھو گے، حج بھی کرو گے. آہستہ آہستہ عزاداری سے بات کا آغاز ہوا، اطاعت پر اختتام ہوا. یہی وجہ ہے کہ عزاداری بھی مودت کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، کہ جس کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مودت وہ ہے کہ جس کا آغاز مودت سے ہے اور اینڈ اس کا اطاعت پر ہے. لہذا اپنے آپ کو انسان اطاعت کے لیے آمادہ کرے. اور یہ کہاں موقع ملتا ہے ہر کسی کو کہ آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں روزانہ حاضر ہو جائے. یہ فرش ازا بڑی نعمت ہے کہ جو ہمیں ملی ہے، اس کا انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اسی طرح سے آج تو ایک طرح سے ایام ازا کا سن 1446 کی جتنی مجالس ہیں اس کا ایک طرح سے اختتام باقاعدہ ہوگا. لیکن اس فرش ازا پر آنا چھوڑ نہ دیجیے گا، کم بھی نہ کیجیے گا. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جن کو بھوک لگتی ہے کھانے کے لیے، ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ڈرائیو تھرو، لیتے ہوئے آگے چلے جاؤ، سٹاپ اینڈ شاپ. بلا تشبیہ، بہت معذرت کے ساتھ بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، کوئی تشبیہ نہیں ہے. ہم یہاں اپنے آفس سے گھر جاتے ہوئے درمیان میں ازا خانہ حسین ابن علی میں رک کر نماز کی ادائیگی، فرش ازا، مجلس حسین، زیارت حسین ابن علی، اپنے ایمان کا بوسٹر لگا کے پھر آگے کیوں نہیں نکل جاتے؟ کتنی ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے
جا تو سکتا ہوں، تھکا ہوا ہوں، نہیں جاتا. یس نو ہو کے کتنی مرتبہ انسان. لہذا یہ نعمات میں سے ایک بہت بڑی نعمت جہاں پر خود فرش ازا پر آنے کی اجازت رب ذوالجلال سے فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں، عزاداروں کے چہروں سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، اور یہ ان کی عزاداری، اور پھر آسمان کی طرف عروج کر جاتے ہیں. جب جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہوتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں اکیلے کیوں چلے گئے. پھر جو رہ گئے تھے وہ آتے ہیں زمین پر، اور مومنین جو جا چکے ہوتے ہیں تو اپنے پروں کو یہاں کے فرش سے مس کرتے ہیں، ستونوں سے مس کرتے ہیں. لہذا اس فرش ازا سے اپنا رشتہ جوڑے رکھیے. حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیارت کے ذریعے اپنا رشتہ جوڑے رہیے. خصوصیت کے ساتھ داد و تحسین اور شکر گزاری کے لائق ہیں. ہم حکومت شارقہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ جو آخری ربیع الاول والا جو عشرہ ہے، جو پچھلے سالوں میں اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، اسے دوبارہ سے الحمدللہ جاری کیا گیا. آپ مومنین کے ڈسپلن، آپ مومنین جس طرح سے یہاں پر آتے ہیں، جس جوش و خروش سے تشریف لے کر آتے ہیں، جس طرح سے یہاں پر آپ تعاون کرتے ہیں، تعاون کے ساتھ ساتھ یہ خود آ کر اچھے انداز میں شامل ہونا، بد نظمی سے بچے رہنا، ڈسپلن کا خیال رکھنا، یہ بہت ایسی باتیں ہیں کہ جن پر آپ سب کا بھی شکر ادا کرنا ہے. آپ ہی کے تعاون اور آپ ہی کی وجہ سے، آپ ہی کی اس کوششوں کی وجہ سے، اور پھر انتظامیہ اس امام بارگاہ کی، والنٹیئرز جو انتھک محنت کرتے ہیں، بے لوث اپنے کام سے براہ راست یہیں آ جاتے ہیں اور امام بارگاہ کی فرش ازا کی خدمت کے اندر جڑے رہتے ہیں. پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس عبادت فرش ازا کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت قرار دے، ہماری قبر میں روشنی کا سبب قرار دے. بس اذان محترم، 11ویں امام علیہ السلام وہ ہستی کہ جن کی شہادت کی آج شب ہے. 28 سال کی عمر ہے ہمارے اور آپ کے اس مولا آقا کی، اور اس 28 سال میں امام علیہ السلام قرآن پہ اعتراض کرنے والوں کو بھی جواب دیتے رہے. جو مومنین اس زمانے میں رہتے ہیں ان کی حفاظت بھی فرماتے رہے، ان کے سوالوں کے جوابات بھی ان تک پہنچاتے رہے، اور اپنے بیٹے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت بھی کرتے رہے. کتنے سارے ایسے واقعات ہیں. ابو ہاشم جعفری کا واقعہ کہ جو مولا رضا علیہ السلام کے زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے، ایک ایسا صحابی جو 11ویں امام علیہ السلام کے اصحاب میں بھی ہے. وہ چل رہے ہیں دونوں، امام علیہ السلام اور ابو ہاشم جعفری ساتھ ساتھ، اور ابو ہاشم جعفری کے دل میں خیال آیا. اس دل کے خیال کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جانا اور کہا ابو ہاشم جعفری سواری کو روکو. اپنی سواری سے مولا اترے تو نہیں، مگر مولا نے اشارہ کر کے زمین پر ایک خط کھینچا اور ابو ہاشم جعفری سے کہا کہ اس جگہ سے ریت کو ہٹاؤ. جب ریت کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ سونا موجود ہے، پارٹیکلز کے اندر، پاؤڈر فارم کے اندر سونا موجود ہے. کہا کہ اسے اپنے پاس رکھ لو. ذہن میں کیا سوچا تھا، میں قرض دار ہوں، قرض کیسے ادا کروں گا. جب گھر گیا اور اسے وزن کیا تو کیا دیکھا، جتنے درہم و دینار کا قرض تھا اس پر، اس کا وزن اتنا ہی تھا کہ جتنا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سونا بنا کر دیا. امام علیہ السلام ہم سے غافل نہیں ہیں، ہم اپنے مولا سے غافل ہیں. زندان ایسی ہے، 11ویں امام علیہ السلام کی زندان ایسی ہے کہ جس کو آپ کمرہ نہیں کہہ سکتے، ایک قبر جتنی جگہ ہے کہ جس میں 11ویں مولا امام زمانہ کے بابا ایسے قید ہیں. ایک کنویں کی مانند جگہ ہے، سرنگ کے، جس کے اندر امام علیہ السلام کو رکھا ہے، اور وہاں اس کنویں کی گہرائی سے 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب اوپر آ جاتے ہیں، لبے کنواں آ جاتے ہیں، اور امام علیہ السلام اندر سے آواز دیتے رہتے ہیں، اور لکھنے والے محدث تفسیر قرآن لکھتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ ایک تفسیر ایسی تشکیل پائی جسے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کہا جاتا ہے. وہ مکمل تفسیر ہم تک پہنچ نہیں پائی، اس کا ایک حصہ پہنچا. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے، اس لیے کہ مکمل نہیں ہے، لیکن اس میں وہ روایات ہیں کہ جن میں امام علیہ السلام نے
جو وارث قرآن ہیں، جو ناطق قرآن ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی. کتنے ایسے مصائب کربلا کے کہ جو سوال کیا گیا جب 11ویں امام علیہ السلام سے تو انہوں نے جواب میں بیان فرمائے. اپنے بعد کس امام کی اطاعت میں مصروف ہو جانا ہے، اس امام کی کچھ اصحاب کو، جیسے کہ احمد ابن اسحاق قمی، اسے تو زیارت تک کروائی امام زمانہ علیہ السلام کی جو 9 مولود تھے. لیکن اذان محترم، 11واں امام علیہ السلام مظلوم ہے، مگر 11ویں امام علیہ السلام بھی جن کی مظلومیت پر روتے ہیں وہ محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان ایام میں، اس تاریخ میں، آل محمد علیہ السلام کا مدینہ رہائی کے بعد واپس پلٹنے کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے. 2 جملے پہلے آل محمد کی رہائی کے مصائب سن لیجئے، اور اس کے بعد زمانے کے مولا و آقا کے بابا کا پرسہ ان کو پیش کریں گے، اور اس کے بعد تابوت کی برآمدگی ہوگی. بس عزیزو، وہ رات یاد ہے کہ جس رات میں یزید کی زوجہ ہند نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر میں آسمان سے ایک اماری کی سواری نازل ہوئی ہے. خواب میں دیکھ رہی ہے ہند کہ اماری کی سواری نازل ہوئی. اس اماری سے ایک ایسی ضعیفہ باہر آئی ہیں کہ جن کو کچھ اور مستورات نے بازو سے پکڑ کر تھاما ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اتنا شدید گریہ فرما رہی ہیں کہ اگر انہیں تھاما نہ گیا تو وہ شاید گر جائیں. ایک مرتبہ ہند کہتی ہے، میں نے عالم خواب میں پوچھا، اے مستورہ آپ کون ہیں؟ پلٹ کر ضعیفہ نے ہند کی طرف دیکھ کر کہا، اے ہند، میرے بیٹے حسین نے تیرا کیا بگاڑا؟ میرے بیٹے حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ الغرض میں مختصر کر رہا ہوں. معلوم ہوا کہ زندان کے اندر آل محمد کو قید کیا گیا ہے. ایک مرتبہ جب آئی ہیں، آنے کے بعد ان بیبیوں کی طرف آئی ہیں، بیبیوں کو سے سلام و دعا، سلام و کلام کیا گیا. جب بی بی زینب کبریٰ کے سامنے بیٹھی ہیں، جب جیسے ہی تعارف ہوا ہے نا، مدینے کی بات ہوئی، محلہ بنی ہاشم کی بات ہوئی. محلہ بنی ہاشم میں کہا آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے. میں نے تو اس گھرانے میں خدامی کی ہے، میں نے تو وہاں کنیزی کی ہے، میں نے تو وہاں پر نوکری کی ہے. آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں علی کی لاڈلی زینب کبریٰ ہوں. جیسے یہ سنا ایک مرتبہ رونے لگی، قدموں میں گر گئی. ایک روایت کے مطابق یہ ملتا ہے کہ دوڑ کر دربار میں آئی، یزید کے تخت کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، اپنی چادر کو سر سے اتارا، یزید کی طرف پھینک کر کہا کہ اے یزید، جس گھرانے کی سبب سے ہمیں پردہ دری کا درس ملا ہے، ان بیویوں کے سروں پہ ردائیں نہیں ہیں، ان بیویوں کے سروں پہ ردائیں نہیں. بس عزیزو، جیسے ہی رہائی کا پیغام ملا تو یہ کہا جانے لگا تبرکات کو واپس کیا جائے. تبرکات آئے. جناب زینب کبریٰ نے پھٹا ہوا کرتا اٹھایا، اپنی آنکھوں سے لگایا، جس پر حسین کا خون ملا ہوا تھا، اپنے سر پر رکھا، اس لیے کہ جناب سیدہ نے کہا تھا بیٹا وقت آخر حسین کو یہ کرتا پہنا دینا کربلا میں. ارے میرا بیٹا اسی کرتے میں شہادت پائے گا، اور جب یہ کرتا واپس مل جائے تو واپس آ کے میری قبر پر یہ کرتا حسین کا رکھ دینا. ارے زینب کبریٰ ہیں، رسول اکرم کی قبر پر آتی ہے، نانا کی قبر پر بیٹھی رو رو کر بیان کرتی ہے، نانا تیرا حسین مارا گیا، نانا تیرا علی اکبر نہ بچا، نانا تیرا قاسم بکھر گیا، نانا تیرے عباس کے بازو قلم ہو گئے، نانا علی اصغر سشش ماہ بھی نہ بچا. ارے جناب صغرا ہیں جو قریب میں بیٹھی ہوئی تھی، سارے مصائب سن کر رو رہی تھی. اچانک ایک مرتبہ جناب صغرا بلند ہوئی، بلند ہو کے جناب زینب کبریٰ کے پاس آئیں، گود میں کچھ تلاش کرنے لگی. جناب زینب نے دیکھ کے پوچھا صغرا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا میرا ننا علی اصغر تو آیا ہوگا، میرا ننا علی اصغر تو آیا ہوگا نا. جناب زینب نے کہا وہ بھی نہ بچا. ہاں عزیزو، جب عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر پر آئی ہیں، بال سفید ہیں، کمر جھک چکی ہے، عبداللہ نہ پہچان سکا.
سر کو اٹھایا، بالوں کو ہٹایا، کہا اے عبداللہ تو نے بھی نہ پہچانا، میں ہی تو تیری زینب، ارے بھیا کا کٹتا ہوا گلا دیکھا۔ بس عزیزو آؤ پرسہ پیش کریں زمانے کے مولا کو ان کے بابا کا۔ اے مولا، بیبیوں کی بے ردائی پہ رونے والے مولا، آج دن ہے کہ آپ یتیم ہونے جا رہے ہیں، مگر مولا آپ کی یتیمی پر کوئی آپ کو تماچے تو نہیں مار رہا تھا نا مولا، مگر جب سکینہ یتیم ہوئی کسی نے تماچے، کسی نے تازیانے، کسی نے درے مارے۔ ہاں زمانے کا مولا، پہلی ربیع الاول کو امام حسن عسکری کو زہر دیا گیا، پہلی ربیع الاول، مگر وہ زہر آہستہ آہستہ روایت بیان کرتی ہے کہ جسم مبارک حسن عسکری کو اندر سے مکمل طور پر زخمی کر چکا ہے۔ اب جب جب مولا کو جگر کے کٹنے کی وجہ سے پیاس کا احساس ہوتا ہے تو امام حسن عسکری جانتے ہیں کیا کہتے ہیں، واہ عطشا العطش، ہائے پیاس مجھے مار ڈالے گی، ہائے پیاس مجھے مار ڈالے گی، ہائے پیاس۔ جیسے ہی مولا حسن عسکری پیاس کی شکایت کرتے ہیں، غلام پانی کا کوزہ لے کر آتا ہے، آقا کو پانی پیش کر دیتا ہے۔ جیسے ہی مولا نے پانی پیا کچھ سکون ملا، کچھ دیر بعد پھر پیاس کا احساس ہوا، حسن عسکری مولا نے پھر العطش کہا، غلام نے پھر پانی کا جام پیش کیا، آقا نے چند گھونٹ پانی کے لیے کچھ تشفی ہوئی، مگر کچھ دیر بعد پھر پیاس کا احساس ہوا۔ جب جب مولا العطش کہتے تھے نا، غلام پانی پیش کر دیتا تھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، اے حسن عسکری مولا، آپ کا مقدر یہ تھا، آپ کی مصیبت یہ تھی، جب العطش کہتے تھے تو پانی دیا جاتا تھا، وہ سکینہ کی مصیبت تھی، جب العطش کہتی تھی مارا جاتا تھا۔ واہ غربتا، واہ حسینہ۔ یہاں تک کہ آل محمد علیہ السلام کی مصیبتوں کو سمجھنا ہو تو ان کی نمازوں کے اوقات کو آ کے دیکھو۔ ارے 7 ربیع الاول کی وہ رات آئی کہ جب مولا حسن عسکری مغربین کی نماز اپنے قدموں پر کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکا، نہیں پڑھ سکے۔ مولا اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کر بیٹھے بیٹھے نماز کو مکمل کیا، لیکن وضو کے لیے بھی مولا میں طاقت نہ رہی تھی۔ امام زمانہ 6 سال کے مولا ہے، امام زمانہ کو بلایا تھا اور بلانے کے بعد ایک کپڑے کو پانی سے تر کر کے چہرے کو دھلایا تھا، وضو کروایا تھا اپنے بابا کو مولا امام زمانہ نے۔ لیکن ہاں عزیزو، عزادارو، پرسہ پیش کرو، زمانے کا مولا اکیلا نہیں آیا ہے، زینب کبریٰ بھی آئی ہے، سکینہ بھی آئی ہے، ابو الفضل العباس بھی آئے ہیں، حسین غریب بھی آئے ہیں، قاسم بھی آئے ہیں، علی اکبر بھی آئے ہیں، یہ سب آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے زمانے کے مولا کو۔ ارے وہ وقت تھا، پیاس کی آواز لگائی، پانی پیش کیا حسن عسکری کو، لیکن ہاتھوں میں راشا تھا، کانپتے ہاتھ ہیں۔ حسن عسکری کو دم آخر پانی نہ ملا، جیسے حسین پیاس آ گیا ویسے حسن عسکری پیاس آ گیا، نہ دادا کو پانی ملا نہ حسن عسکری کو پانی ملا، زمانے کا مولا یتیم ہوا۔ ارے یہ وہ جنازہ تھا تاریخ میں، آل محمد کی تاریخ میں حسن عسکری کا جنازہ وہ تھا جو بہت شان و شوکت سے اٹھا تھا، مگر میرا دل کہتا ہے جب حسن عسکری کا تابوت اٹھا ہوگا، سامرہ میں جنازہ اٹھا ہوگا، تو مولا اپنے دادا کے غربت کو یاد کر رہا ہوگا، اے میرا جنازہ تو اٹھا لیا گیا، مگر میرے دادا 3 دن تک بے گور و کفن